السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیارے بھائی الیاس بٹی فرام اسلام آباد، آپ کا سوال ہے لگڑ بگڑ کے حوالے سے، اور آج اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی آئی کسی ہمارے کویشچن آنسر گروپ کے اندر، جہاں میں نے جواب دیا کہ لگڑ بگڑ حلال ہے، اور شاید اس سے پہلے بھی لگڑ بگڑ کے حوالے سے میں جواب دے چکا ہوں کہ لگڑ بگڑ حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ حدیث یہ ہے، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضبع فقال هو صید، اور اسی طرح عن ابن ابی عمار قال قلت لجابر الضبع صید ہی قال نعم قلت قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواہ احمد والاربعۃ وصححہ البخاری وابن حبان۔ یہ حدیث میرے سامنے ابو داود کتاب الاطعمہ کے اندر موجود ہے، اور ابو داود کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 3801 3801، اور یہی روایت آگے چل کر ترمذی میں 851 نمبر پر، اور اسی طرح یہ حدیث اس کے علاوہ ابن ماجہ کے اندر 3636 پر، اور اسی طرح یہ حدیث ابن حبان کے اندر، اور اسی طرح نسائی کے اندر 2839 نمبر پر۔ اس حدیث کے تعلق سے ابو داود میں علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس کی سند صحیح ہے حدیث، اور یہ حدیث آپ کا بھلا ہو، میرے سامنے بلوغ المرام کتاب الاطعمہ، یہاں اس کے راوی ہیں ابن ابی عمار، اور بلوغ المرام میں اس حدیث کا نمبر ہے 1140، اور اسی طرح آپ کا بھلا ہو یہ حدیث ابو داود کے اندر کتاب الاطعمہ میں 3801 نمبر پر، یعنی 3801 نمبر پر۔ ابو داود کے اندر جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگڑ بگڑ کے متعلق پوچھا، سوال کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شکار ہے، لگڑ بگڑ شکار ہے۔ ابو داود کے اپنا بلوغ المرام کے اندر کچھ یہ ہے، ابن ابی عمار کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہما کہ کیا لگڑ بگڑ بھی شکار ہے؟ جابر کہتے ہیں جی ہاں، لگڑ بگڑ بھی شکار ہے۔ ابن ابی عمار کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کیا لگڑ بگڑ کا شکار ہونا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ تو جابر نے کہا جی ہاں، یعنی یہ نبی علیہ السلام ہی کا فرمان ہے کہ لگڑ بگڑ شکار ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ لگڑ بگڑ کا کھانا حلال ہے، کیونکہ وہ شکار ہے، اور نبی علیہ السلام نے اسے شکار قرار دیا ہے، یعنی جس کا شکار کر کے کھانا درست ہو اور صحیح ہو۔ اب یہاں ایک وسوسہ یہ یا ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگڑ بگڑ تو ذوناب ہے، اور حدیث ہے کہ ذوناب اور ذو مخلب حرام ہے۔ چوپایوں میں سے جو ذوناب ہو، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، گیدڑ ہے، بگاڑ ہے،
نوکدار دانت والا اور چیر پھاڑ کے کھانے والا، تو جو ذوناب ہو، درندہ ہو، وہ تو حرام ہے۔ اور یہ لگڑ بگڑ کے حوالے سے یہ اشکال کہ وہ ذوناب ہے تو پھر لگڑ بگڑ حلال کیوں ہے؟ اس کا پیارا اور بڑا ہی بہترین پیارا جواب دیا امام خطابی رحمہ اللہ نے۔ کہا کہ ہر ذوناب حرام ہے، ہر ذوناب حرام ہے، مگر لگڑ بگڑ کی تخصیص ہو گئی ہے، اس کو مخصوص کر دیا گیا کہ لگڑ بگڑ حلال ہے۔ اب کیسے حلال ہے پیارے بھائیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہر ذوناب حرام ہے اور جو ذوناب نہیں ہے وہ حلال ہے۔ اب کھوتا، گھریلو گدھا جسے ہم کہتے ہیں، ہماری سرائکی یا پنجاب کے علاقوں میں اسے گڈو بھی کہتے ہیں، گدھا، کھوتا، گڈو، غالباً جسے اگر میں غلطی نہ کروں انگلش میں ڈنکی بولیں گے۔ تو کھوتا اور گدھا وہ ذوناب نہیں ہے پھر بھی حرام ہے۔ کون سا کھوتا؟ وہ کھوتا جو گھریلو کھوتا، گھریلو گدھا ہے، تو جبکہ وہ ذوناب نہیں ہے مگر پھر بھی وہ حرام ہے۔ اسی طرح امام خطابی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس لگڑ بگے کی ہر ذوناب حرام ہونے میں سے تخصیص ہو گئی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا لگڑ بگڑ اگرچہ درندہ ہی ہے لیکن درندے میں حرمت کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ذوناب ہونا، کچلیوں کا ہونا، اور دوسرا ایک عادی درندہ ہونا۔ اور درندگی کا وصف کچلیاں ہونے کے مقابلے میں زیادہ اہم اور خاص ہے، اس لیے دونوں وصف رکھنے والے جانوروں کے کھانے سے کھانے والے کے اندر بھی درندگی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی کچلیوں والے کو اور درندے کو کھائے گا تو وہ حرکتیں بھی شکار اور گیدڑ اور بگاڑ جیسی کرے گا وغیرہ ذالک۔ اور کہتے ہیں کہ لگڑ بگڑ کچلیوں والا تو ہے لیکن اس میں درندگی والی وہ قوت نہیں ہے جو شیر، چیتا، لومڑی اور بگاڑ کے اندر موجود ہے، اس لیے لگڑ بگڑ کو حلال قرار دے دیا گیا کہ حضور نے فرما دیا کہ جی ہاں وہ شکار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شکار ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں الضبع۔ اب اس کے تعلق سے حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے ضبع کا ترجمہ بجو کیا جو کہ درست نہیں ہے، اور یہ جو لگڑ بگڑ ہے یہ حلال ہے۔ اور اسی طرح اس لگڑ بگڑ کے حوالے سے ائمہ اکرام میں رحمہ اللہ امام محمد بن ادریس، امام الشافعی رحمہ اللہ، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اور امام اسحاق رحمہ اللہ، ان ائمہ کرام کے نزدیک لگڑ بگڑ حلال ہے۔ اور نیل الاوتار کے اندر امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کے بیچ ہمیشہ سے لوگ بغیر کسی ناگواری کے اس کی فروخت و خرید و فروخت کرتے اور کھاتے آئے ہیں۔ مطلب یہ عرب علاقوں میں کھایا جاتا ہے۔ جیسے آج کسی کویسچن آنسر ہمارے گروپ میں ویڈیو آئی کہ غالباً عرب لوگ تھے جو لگڑ بگڑ کو باقاعدہ ذبح کر کے بسم اللہ واللہ اکبر کر کے اسے ذبح کیا اور کھال اتاری اور آگے گوشت بنا رہے تھے تو کھا بھی رہے تھے۔ اسی طرح ائمہ کرام میں رحمہم اللہ تعالی امام مالک بن انس، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہم اللہ تعالی کا کہنا ہے کہ لگڑ بگڑ حرام ہے اور وہ درندہ ہے۔ تو ان کی بات کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کی کچلیاں نہیں ہوتی، کہ لگڑ بگڑ کی کچلیاں نہیں ہیں، اور کسی درندے کے حرام ہونے کے لیے کچلیوں والا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد کے اندر ہم نے یہ پڑھ لیا کہ لگڑ بگڑ کچلیوں والا تو ہے، جنہوں نے کہا کہ کچلیوں والا ہے، لیکن اس میں درندگی والی قوت شیر اور چیتے اور بگاڑ جیسی نہیں ہے، اس لیے یہ حلال ہے۔ اور
ذوناب کی حدیث کے عموم میں لگڑ بگڑ کی تخصیص کر دی گئی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، کوئی چیز حلال ہے یا کہ حرام ہے، ہمارا اختیار تو نہیں ہے نا، وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحیح سند کے ساتھ موجود حدیث کے اندر یہ بتا دیا کہ ہاں یہ شکار ہے تو پھر حلال ہے۔ اور جب اتنی بات نہیں رہی، جب ابن ابی عمار نے رحمہ اللہ جابر ابن عبداللہ سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہما تو انہوں نے کہا کہ ہاں شکار ہے، اور ابن ابی عمار نے، صدقے واری جاؤں میں اس پر، انہوں نے مزید تسلی کی کہ کیا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ شکار ہے؟ جابر نے بھی غصہ نہیں کیا کہ میری بات کا اعتبار نہیں ہے، جابر بھی غصہ نہیں کرتے ہیں، جابر بھی آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہاں بھائی، یہ بھائی میں نے خود سے ایڈ کر لیے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لگڑ بگڑ کیا ہے؟ شکار ہے، تو اس لیے لگڑ بگڑ کا کھانا حلال ہے، اگرچہ کسی کو اس کے کچلیوں والے دانت نظر آ جائیں یا کہ کچلیوں والے دانت نہ ہوں، یعنی ذوناب ہو کہ نہ ہو۔ اور اگر ذوناب نہیں ہے تو پھر تو سرے سے ہی بات ختم کہ ذوناب حرام ہے اور غیر ذوناب حلال ہے، الا یہ کہ کھوتا اور گدھا جو گھریلو ہے یا اس جیسی کوئی اور چیز جس کا نام باقاعدہ حدیث میں آ چکا ہو، اور اگر یہ ذوناب ہو تب بھی امام ابن قیم کی رحمہ اللہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس لگڑ بھگڑ کے اندر درندگی والی وہ قوت نہیں ہے جو شیر، چیتا، بگاڑ جیسے جانوروں کے اندر، حیوانوں اور درندوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کسی بندے کا دل نہیں کرتا کہ یار یہ لگڑ بگڑ کے تو کتے کی جی شکل ہے، جیسے آج ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھا، ویسے بھی پہلے خیر 20 دفعہ نیشنل جیوگرافک ڈسکوری پر یا اس طرح کے جناب اینیمل چینلز پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ لگڑ بگڑ اس کی شکل کتے کی جیسی یا کتوں میں سے بلڈیر کتے کی جیسی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک چیز دل نہیں کرتی آپ نہ کھائیں، ایک بندہ ہے اس کو کریلا اچھا نہیں لگتا، ایک بندہ ہے اس کو بینگن یعنی وہ کالے کالے بتاؤں اچھے نہیں لگتے، طبیعت نہیں بھاتی ہے مت کھائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک چیز قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے ثابت ہو گئی تو ماننا پڑے گا کہ یہ حلال ہے۔ ہمارا دل نہیں کرتا ہم نہ کھائیں، تو جیسے لوگوں کا دل نہیں کرتا، میں جوابات میں بھی الحمدللہ بتا چکا، مگر مچھ حلال، کچھو حلال جسے ہم سرائکی میں کمی کہتے ہیں، اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جن میں سے ہے کانٹوں والا جو قبرستان کے کھڈوں میں جا کر رہتا ہے وہ حلال ہے، سانڈا حلال ہے، تو یہ تمام چیزیں حلال ہے۔ دل نہیں چاہتا ایک علیحدہ بات ہے، تو لگڑ بگڑ بھی بھلے کتے کی شکل کی جیسا ہے، بھلے وہ شکار کر کے کھاتا ہے، اور اس طرح کے دیگر کام جب حدیث پاک نے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ ہوا صیدن، وہ شکار ہے، تو پھر وہ شکار ہے۔ اور یاد رکھیے جو چیز شکار ہوتی ہے یعنی جس کو شکار کرنا ہے تو شکار بھی ہم نے اسی کو کرنا ہے جس کو ہم نے کھانا ہے۔ شکار ہمیشہ حلال ہوتا ہے، لگڑ بگڑ بھی حلال ہے، طبیعت نہ چاہے تو نہ ماریں اور نہ کھائیں وغیرہ ذالک۔ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے ہم سے 00923127974052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو مفت میں، فری میں، آپ کے روم میں، آپ کے بیڈ پر اتنی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی اور مزیدار قسم کی احادیث پہنچتی رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔